بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلیل القدر بزرگ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، قبر رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے اس شخص کے لیے جس نے دنیا میں اپنے رب تعالیٰ کی فرما برداری کی ہو۔ تو جو شخص دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ او لوگو، اس قبر کو تم مٹی کا گڑھا نہ سمجھو، اس قبر کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو، اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، بلکہ کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ یہ تو اس شخص کو معلوم ہے جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، تمہیں ظاہر سے کیا پتا، لہذا اپنی اس قبر کی فکر کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظمت والے صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں سیدہ حضرت رقیہ، سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا حضرت عثمان بن عفان سے کیا۔ ایک بیٹی کا نکاح کیا، جب ان کا انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضور نے حضرت عثمان کو دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، 40 فوت ہو جاتی، دوسری تیسری چوتھی، تو یکے بعد دیگرے میں ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا، یکے بعد دیگرے، کیونکہ ایک دفعہ اپنی نکاح میں دو بہنوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے، ایک کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد آپ دوسری سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان اتنی عظمتوں والے مالک ہیں، اتنی عظمتوں کے مالک ہیں کہ آج بھی مسجد نبوی کا ایک وافر حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خریدی ہوئی جگہ وقف کی ہوئی ہے۔ جو مسجد نبوی میں آج بھی جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب حضرت عثمان کی قبر کو پہنچ رہا ہے۔ بہت زیادہ سخاوت کی اللہ کے راستے میں، بڑا مال لٹایا۔ تو یہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت، آپ جنت اور جہنم کے خیال سے، اس کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے آپ روتے ہیں۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں انسان پاس ہو گیا، اگر اس کو پار کر گیا تو آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں پھنس گیا تو آخرت کی منزلوں میں بھی اس کے پھنسنے کا قوی اندیشہ ہے۔ تو آج ہم قبروں کو یاد کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قبروں کی زیارت کرنا تمہیں دنیا سے بے پرواہ کر دے گا، آخرت کی یاد تمہیں دلائے گا۔ کبھی جا کے قبر میں دیکھیں کہ اتنا بڑا نام کہ جس کے ایک ٹیلی فون پہ پورا کام ہو جاتا تھا، جس کی آمد سے پورے کا پورا شہر اس کی زیارت کو منڈاتا تھا، آج وہ قبر میں تنے تنہا پڑے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے۔ تو میں نے بھی قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے۔ اس قبر کی تیاری، اگر اس بندے نے، کسی نے قبر کی تیاری کر لی تو حضرت بشر بن حارث نے بڑا پیارا ایک مقولہ فرمایا کہ قبر بہترین آرام کی جگہ ہے۔ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن آرام سے بستر پر سو جاتی ہے، اس کا عزت اور اکرام ہوتا ہے۔ تو اللہ میری اور آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔